الحمدللہ پڑوس میں مظلوموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح عطا فرمائی گئی. لا الہ الا اللہ کی فتح ہوئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی فتح ہوئی، ایمان کی فتح ہوئی، جرأت کی فتح ہوئی، ہمت کی فتح ہوئی، اخلاص کی فتح ہوئی، اللہ پر توکل کی فتح ہوئی. بچہ بچہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ امریکی کتوں نے کیا نہیں کیا. وہ جرائم کیے جن پر فرشتے لعنت بھیجتے رہے، وہ جرائم کیے کہ اللہ کا غضب بھڑکتا رہا، وہ جرائم کیے کہ نبی کی روح کو تکلیف ہوتی رہی. بچوں کے ساتھ جرم کیا، عورتوں کے ساتھ جرم کیا، بوڑھوں کے ساتھ جرم کیا، پوری قوم کے ساتھ جرم کیا. ان ایجنٹوں نے جو صہیونی ایجنٹ ہیں، جو صلیبی ایجنٹ ہیں، جنہوں نے اس ملک کو غلاموں کا ملک بنایا، آج سے نہیں بنایا، 70-75 سال سے اس کو غلام بنایا، اس کی عورتوں کو باندیوں میں تبدیل کیا، اور جس نے بھی آزادی کی بات کی اس کو جیلوں میں ٹھوسا، اس کو شہید کیا، اس کو نشانہ بنایا، اور ہر طرح کا ظلم روا رکھا. پولیس کو کمینہ بنایا، بھیڑیا صفت بنایا، اور عدالتوں میں لومڑیاں بٹھائیں. اور جو طاقتور حلقہ ہے جو ہمیشہ گردن میں پٹا ڈالتا رہا، اور اس کی گردن میں پٹا امریکہ کا پڑا رہا، جن مجرموں نے معاشیات کو تباہ کیا، سماجیات کو تباہ کیا، دینیات کو تباہ کیا، جنہوں نے اس ملک سے لا الہ الا اللہ کو کھرچ کے پھینک دیا، جو اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہاں صدا لگے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدا لگے. بندگی اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں، کسی کو نہیں مانا جائے گا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا، اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات چلے گی. جس نے یہ بات کی اور جس نے اس بات کو ایک جوان کی بات، ایک خاتون، ایک بچے کی بات بنا دیا، یہ نعرہ بنا دیا، یہ دل میں بٹھا دیا، وہی نشانہ بنایا گیا، اس پر جھوٹ بولا گیا، اس پر بے شمار کیسز دائر کیے گئے، اس کے لیے عدالتوں میں کتوں کے پلے بٹھائے گئے، اس کے لیے پولیس کو بھیڑیا بنایا گیا، اس کے لیے انسانیت کا خاتمہ کیا گیا، اس کے لیے انسانیت کا خاتمہ کیا گیا، جیل بھر دیے گئے، اور جھوٹے حملے کر کے پوری سازش رچ کر جو ذمہ دار کہلاتے ہیں ان کی طرف سے ایک سازش رچی گئی. اور وہ سازش اس طرح رچی گئی کہ جو لیڈر تھا اس کو عدالت میں بٹھا کر شیشے توڑ کر مجرموں کی طرح اس کو گرفتار کیا گیا تاکہ انتشار ہو. اور اس انتشار کے ایجنٹ پہلے سے تیار تھے جنہوں نے سارا عمل کیا اور الزام دوسروں پر رکھا اور ہزاروں انسانوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا. اور اس کے بعد جب وہ مجبور ہو گئے کہ اب حکومت ان کی بندروں سوروں کی ختم ہو، تو ایک ایسی چڑیل کی حکومت لائی گئی جو مسلط کی گئی اسی مقصد کے خاطر کہ پھر اس الیکشن کمیشن کے حوالے کیا جائے انتظام جو حقوق چھین لے، نشان چھین لے، کاغذات چھین لے، جو وہ عمل کرے جو واقعہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ایجنٹ بھی نہیں کر سکتے، کمینے پن کا عمل، ہر جرم کیا اس نے، ہر ظلم کیا اس نے. عبرتناک سزا کا مستحق ہے الیکشن کمیشن. کاش کہ قوم کا شعور اس درجے بیدار ہو کہ وہ دیکھ لیں کہ کون کون ہے جو مجرموں کی لسٹ میں ہے، ان کے ساتھ پھر کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے عقل اور عرینا کے مجرموں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اور ان لوگوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر تم ان کو غلاف کعبہ پکڑے ہوئے دیکھنا تو بھی یہ بخشے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ وہ مجرم ہیں، ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو غلطی سے ڈاکٹر مرسی نے کیا تو پھر یہ منافق، یہ مجرم، یہ یہودی ایجنٹ انہی کے خلاف پلٹ پڑے اور ان کے حقوق چھین کے ان کا خاتمہ کیا. وہی کہانی اس ملک میں دہرائی جا رہی تھی ایک عرصے سے، اور مسلط کیے گئے تھے منافق، مجرم،
اللہ کا فضل ہے کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ٹولے کو شکست ہوئی. اللہ کا فضل ہے کہ امریکہ کے کتوں کو شکست ہوئی, ایجنٹوں کو شکست ہوئی. اور ڈر یہی ہے کہ ابھی بھی چالیں رات بھر چلی گئیں. نتیجہ 10 بجے آنا تھا, زیادہ سے زیادہ 1 بجے نتائج آنے تھے, لیکن یہ مجرم, یہ کمینے, یہ خبیث لوگ اس لیے بیٹھے کہ کس کو آگے بڑھانا ہے, کس کو پیچھے ہٹانا ہے, اور کس طرح ووٹ بڑھانے ہیں, کس کے ہٹانے ہیں. یہ جرائم کرتے رہے یہ مجرم, اور ابھی تک یہ جرموں میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح صورتحال بدل دیں, کس طرح جو فیصلے پہلے سے کر رکھے تھے اور اعلانات کر رکھے تھے انہی کے مطابق عمل کریں, اس قوم پر صہیونی ایجنٹ مسلط رکھیں. یہ ان کا فیصلہ ہے, یہی ارادہ ہے. چوکنا رہے لوگ. پوری قوم کو چاہیے کہ وہ انقلابیوں کا کردار ادا کرے اور ہرگز کوئی ڈکیتی, چوری اور مجرمانہ سازش کسی طرح قبول نہ ہونے دی جائے. اور وہ جس کو ارض پاک بنایا گیا تھا واقعتاً اس کی تطہیر کی جائے. اللہ نے اسماعیل اور ابراہیم و اسماعیل سے کہا تھا انطہرا بیتیا, میرے گھر کو پاک کرو, جس طرح پاک کر دیا گیا تھا. تو جن لوگوں نے نجسستان بنانے کا کام کیا ان کی تطہیر ہو, اور ظاہر ہے کسی کا تصفیہ ہو, کسی کی تطہیر کر کے پورے ملک کی تطہیر ہو, اور لا الہ الا اللہ عملا نافذ ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نظام برپا کیا جائے. یہ اس کی ضرورت ہے. پوری قوم کو چاہیے کہ قسم کھا لے, فیصلہ کر لے کہ اس سے ہٹ کر کچھ اور ہونے نہیں دینا ہے. اور اب یہاں امریکہ کا نظام نہیں چلے گا, یورپ کا نظام نہیں چلے گا, اسرائیل کی ایجنسی نہیں چلے گی. خالصتاً لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام برپا کیا جائے گا.